الحمد للہ رب العالمین۔ ہم نے پہلا عمرہ مدینے سے کیا ہے، اب دوسرے عمرے کے لیے ارادہ ہے۔ بیوی کے ایام جو ہے وہ پورے ہو گئے، اگر واقعتاً وہ صحیح معنی میں پاک ہو گئی ہیں تو غسل کرے، پھر عمرہ کرنا چاہتی ہیں تو مسجد عائشہ سے عمرہ کرتے ہیں۔ کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، رزق کے لیے سب سے بڑا وظیفہ استغفار ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کم از کم 2000 دفعہ روز پڑھا کرو، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ اپنے خزانے غیب کے دروازے کھول دیں گے۔ اسی طرح لکھتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا تھا، نماز بھی پڑھتا رہا اور بڑا رو رہا، بے انتہا عاجزی اور گڑ گڑا کے رو رو کے اللہ سے مانگ رہا تھا۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں پر ایک اللہ کے ولی کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ بیچارے کا حال بہت بالکل نازک ہو چکا ہے، تو بہرحال انہوں نے ساتھ بیٹھے تسلی کی، حال حوال پوچھا کہ کیا بات ہے۔ اس نے کہا حضرت کیا پوچھتے ہیں، میرے اوپر اتنا قرض ہو گیا ہے کہ میں سارا گھر بیچ دوں، جائیداد بیچ دوں، زمینیں بیچ دوں، قرض نہیں اتر سکتا، اور میں شریف آدمی ہوں، کوئی مانگنے والا آ جائے تو میں تو پھر شرم سے ڈوب جاتا ہوں، میں کیا کہوں اس کو۔ آپ نے فرمایا بھائی یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، میں تمہیں ایک دعا سکھلاتا ہوں، اس دعا کو تم روز صبح و شام ہر نماز کے بعد اور خاص طور پہ تہجد کے وقت 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اس دعا کے ساتھ دعا کرو۔ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کہ کیا مسئلہ ہے؟ خزائن السماوات والارض کا اللہ مالک ہے۔ تو انہوں نے جو دعا بتلائی نا وہ کیا تھی کہ یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، اللہ کے نام، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اللہم اسعدنی فی الدارین، اللہم اقض عن الدین۔ آپ نے فرمایا بس یہ دعا اللہ سے مانگا کرو، کیونکہ اس میں اللہ کے نام ہے نا، ملیک بھی ہے مقتدر بھی ہے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، تو یہ دونوں نام جو ہیں اس کے بارے میں بھی علماء کہتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے۔ تو انہوں نے یہ دعا سکھلائی، وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے الحمدللہ دعا پڑھنی شروع کی، وہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ چند دنوں کے اندر میری کایا پلٹ گئی، میرے کاروبار میں برکتیں آ گئیں، میری زمین میں برکتیں آ گئیں، میرے فصلات میں برکتیں آ گئیں، چند مہینوں کے اندر میرے سارے قرض بھی اتر گئے اور میں تو کروڑوں پتی بن گیا۔ اسی لیے اس نے بتایا کہ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اللہم اسعدنا فی الدارین واقض عنا الدین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کی جادی کو چوم سکتے ہیں؟ بالکل نہیں چوم سکتے۔ اگر چومنے کی اجازت ہوتی تو حضور پاک کے صحابہ نہ چومتے۔ چومنے کے لیے صرف حجر اسود ہے جس کو چوما جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی جگہ کو بھی۔ اور پھر ایک بات یاد رکھو، یہ جو جالیاں ہیں نا یہ تو حضور کے بہت بعد بنی ہیں، اور یہ 1 2 3 4 7 جالیاں ہیں، کس کس کو بوسہ دو گے؟ نوید الرحمان صاحب جو انہوں نے السلام بھی کہے ہیں، پریشانیوں کے اللہ ان کی سب پریشانیاں دور کریں، اور یاد رکھو کہ ہر پریشانی کا علاج جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی آیت ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سب پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔